اس وقت حالات ایسے تھے کہ کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے اس قسم کی چیز، تو میں نے وہ بریکنگ نیوز ایز اے اسپیشل بلیٹن پڑھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم نے چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو فوری طور پر ریٹائر کر دیا ہے۔ اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ فوج آ گئی۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو فوری طور پر چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کیا ہے اور انہیں جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ آج سے ٹھیک 24 سال پہلے 12 اکتوبر 1999 کا دن اسی شہر کے اندر بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ اسی دن کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج وی نیوز کے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے ایک بڑی تاریخی خبر پڑھ کے سنائی تھی۔ جناب مشتاق وانی پی ٹی وی کے اس وقت نیوز اینکر تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا اور نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا، لیکن اس سب سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت جنرل پرویز مشرف کولمبو سے پاکستان واپس آ رہے تھے تو اسی دوران نواز شریف نے جناب جنرل ضیاء الدین بٹ، جو اس وقت DGISI تھے، انہیں آرمی چیف مقرر کیا تھا۔ جناب مشتاق وانی نے وہ تاریخی خبر پڑھ کر پاکستان کے عوام کو بتائی تھی، اور اس کے بعد حالات نے کیسا پلٹا کھایا وہ ساری عوام جانتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سارے جو سارے اس دن کے ایونٹس تھے، اگر آپ ان کو ریکال کریں ہمارے ویورز کے لیے، کہ آپ کیا ایک روٹین کا اس دن وہ سارا جو دن تھا کوئی، یا آپ کو پہلے سے ایسا تھا کہ کچھ آج انہونی ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت حالات ایسے تھے کہ کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے اس قسم کی چیز، تو مجھے یاد ہے کہ اس ایک اخبار میں تصویر چھپی تھی سری لنکا میں، تینوں آرمی چیف تھے، انڈین، پاکستانی اور سری لنکا۔ تو آرمی چیفس نارملی ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کیمرے کو فیس نہیں کرتے، تو جنرل مشرف فیس کر رہے تھے کیمرے کو۔ تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کاؤنٹ بڑی کہ یار یہ کچھ، تو یہ بھی ایک واقعہ ایسا آیا تھا جس کو میرے صبح سے ذہن میں تھا۔ پھر تقریباً 4 بجے پرویز رشید اس وقت تھے منسٹر انفارمیشن، وہ وہاں پہ نیوز روم آئے اور وہاں انہوں نے کوئی بات چیت کی، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اچھا، تو مجھے صرف یہ کہا گیا کہ آج 5 بجے آپ بریکنگ نیوز پڑھیں گے، تو میں نے کہا اس کے کانٹینٹس وغیرہ کہتے نہیں ہو، آن دا اسپاٹ آپ کو بتایا جائے گا۔ اچھا، سو میں نیوز اسٹوڈیو میں جیسے یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوں ویسے ہی وہاں بیٹھا تھا، تو اتنے میں کوئی 2 منٹ پہلے پرویز رشید صاحب اس وقت کے ڈائریکٹر نیوز تھے، وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ خبر پڑھنی ہے۔ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ نیوز پرومپٹر کے اوپر، اس وقت بھی کیا پرومپٹر کا ٹرینڈ پرومپٹر تھا ٹرینڈ اس وقت، لیکن کیونکہ یہ ایمرجنسی بھی تھی تو میں نارملی یہ اتار کے پڑھتا تھا۔ اچھا، تو اب کیونکہ وہ دور کی نظر کے لیے رکھی تھی تو پھر مجھے وہ اسی طرح آپٹیکل اسپین کری پڑھنی پڑی۔ تو اور آپ نے وہ پیپر کے اوپر لکھی ہوئی؟ پیپر پہ ان کی لکھی ہوئی تھی، ان کی لکھی ہوئی۔ کیا وہ لکھی ہوئی کہیں سے لائے تھے؟ ظاہر ہے ہمارے وہ ڈائریکٹر نیوز نے شاید لکھی ہوگی یا کسی نے بھی وہاں نیوز اسٹاف نے لکھی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا جی جو ٹائم ہوا 5، تو میں نے وہ بریکنگ نیوز ایز اے اسپیشل بلیٹن پڑھ دیا، اور میں وہاں سے نکل کر، اب دلچسپ بات یہ ہوا کہ وہ نیوز جو بلیٹن تھا، نارملی ہم بلیٹن پڑھ کے اپنے ڈیسک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں مجھے کیا سوجا، میں نے اٹھایا اپنے دراز میں ڈال دیا، لاک کیا اور آ گیا۔ تو بعد میں وہ سبھی ڈھونڈتے رہے کہ اسکرپٹ مل جائے، کسی سب کے لیے مسائل کا بھی سامنا تھا۔ تو اس کے بعد پتہ لگا کہ وہ جب فوج آ گئی تو انہوں نے کہا جی خبر کہاں سے آئی، کس نے پڑھائی؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ، مشتاق وانی صاحب جانے، پتہ نہیں کس نے اس کو دیا۔ لگا ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں تو ظاہر ہے آپ کوآرڈینیشن ہوئی ہے۔ تو بہرحال میں نکل کر، مجھے ریڈیو پاکستان میں بھی بلیٹن پڑھنا تھا 5:30، تو میں وہاں سے نکل ریڈیو پہنچا تو مجھے انہوں نے کسی نے بتایا کہ جی وہاں تو یہ ہو گیا۔ میں کہا مجھے نہیں پتہ، میرے ہوتے تو نہیں تھا۔ تو پھر کیونکہ مجھ پہ ہی سارا بوجھ پڑ گیا تھا تو وہ مجھے اس وقت وقتی تو ڈھونڈتے رہے کہ وہ تو چلے گئے نیوز پڑھنے، تو شاید میری خوش قسمتی سے میں تو وہ نکل گیا، باقی لوگ تو رات 12 بجے سے لے کر تقریباً 3 بجے تک وہ وہیں رہے، اور پھر 3 بجے پھر اس کے بعد نارملائز ہوا PTV تو ان کو جانے دیا گیا۔
تو یہ مین وہ چیز تھی کہ جو مین واقعہ تھا. ریڈیو میں جب آپ گئے ہیں تو کیا وہاں بھی آپ نے 5:30 بجے؟ یہ بھی بڑی اتفاق کی بات ہے کہ میں نے 5:35 سے لے کر 5:45 تک 10 منٹ کا بلیٹن پڑھا. جب میں بلیٹن پڑھ کے باہر آ رہا تو وہاں بھی انٹر ہو رہی تھی اور وہاں بھی میں نکل گیا. اتفاق ایسا ہوا. یہ سب کچھ اتفاقاً ہوا یا شاید آپ کو بھی نکلنے کی جلدی تھی کوئی؟ نہیں، اتفاق ہوتا کیونکہ پی ٹی وی سے جب نکلتا تھا تو میں ریڈیو میں اس کے آدھے گھنٹے بعد بلیٹن ہوتا تھا تو اس لیے فوراً میں نکل کے یہاں آ جاتا. تو یہاں بھی ظاہر بلیٹن پڑا تو میں نکل آیا. اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 5 بجے کا اسپیشل بلیٹن تھا، تو ابھی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہیڈ لائنس ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد بعض اوقات اگر کوئی ضروری خبر ہے تو وہ پڑھ دی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ 3 بجے 6 بجے اس کا. تو یہ اصل میں اس وقت یہ ہوتا تھا کہ 3 بجے بلیٹن ہوتا تھا، اس کے بعد پھر 6 بجے انگلش ہوتا تھا، باقی پھر 9 بجے بلیٹن کم تھے. ٹھیک. آج کل تو آپ کو پتہ ہے آدھے گھنٹے بعد بھی ہوتے ہیں تو اس وقت یہ تھا. نیوز ہیڈ لائنس کا ٹرینڈ وغیرہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. بلیٹن ہوتے تھے ٹائم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد. تو مجھے پھر یہ اسپیشلی ٹاسک دیا گیا کہ آپ یہ میں کشمیر کے متعلق خبریں پڑھتا تھا تو وہ 5 بجے ہوتی. وہ میں نے اس کے بعد پڑھی. پہلے یہ پڑھی کہ میں نے کشمیری بلیٹن پڑھا اور اس کے بعد میں نکلا ہوں. تقریباً 10 منٹ تو وہ گزر گئے اور اس کے بعد میں وہاں سے نکلا ہوں. میرے خیال میں 15 منٹ پہ تو میں وہاں سے نکل چکا تھا. 5:15 بجے. 5:15 بجے میں پی ٹی وی کے گیٹ سے نکل کر ریڈیو پہنچ چکا تھا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا اسپیشل ٹاسک ہو تو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ ٹیم میں کوئی سینئر فرد جو ہے اس کو یہ ذمہ داری دی جائے تاکہ اس میں کوئی غلطی کا شائبہ نہ رہے. تو آپ بھی اس وقت اس سینئر ٹیم کسی کا حصہ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو بالکل میں سینئر تھا. ایز ایڈیٹر اور پروڈیوسر بھی کام کر رہا تھا. صحیح. اور میرے پاس بلیٹن بھی تھے کوئی لوکل بلیٹن، ان کو بھی ایڈیٹنگ کرتی تھی، انچارج تھا. خبر نامہ بھی میں بیٹھتا تھا رات اس میں 9 بجے کے لیے بھی کام کرتا تھا. تو ظاہر ہے میں اس حساب سے سینئر بھی تھا اور رسپانسبل بھی تھا. تو پھر انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی انجام کرنے دی. جس وقت آپ 5:15 بجے وہاں سے نکلے ہیں اور کچھ ہی دیر میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی وی کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا، اور یہ یعنی اس کے اندر کوئی 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے سے زیادہ ہے؟ میں نے کہا بہت ہوا تو 5:15 میں نکل گیا تھا. اس کے بعد فوراً ہی کوئی 1 آدھ منٹ کے بعد شاید. لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ شاید، چونکہ ظاہری بات ہے جب یہ سچویشن پیش آئی تو بہت سارے لوگوں کو کئی گھنٹوں تک شاید علم نہیں ہوگا کہ ملک میں مارشل لا نافذ ہو گیا. تو لیکن چونکہ آپ نے خود جب ملٹری کو دیکھا تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ سارا ایونٹ بالکل ہو گیا ہے. میں اس کے بعد مجھے ایک میرپور آزاد کشمیر جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے بڑا مجھے ملے، بڑے کہنے لگے یار آپ تو پورا ملک ہلا دیا. تو میں کہا جی بس ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ میں امپلائی بھی تھا، اینکر بھی تھا، تو ظاہر جو خبر مجھے دی تو میں نے پڑھ دی. ریڈیو سے نکل کر آپ گھر چلے گئے تھے یا؟ جی میں گھر آ گیا. تو یہ جو اس کے بعد کیا پی ٹی وی کی نشریات کچھ دیر کے لیے بند کر دی گئی تھی؟ وہ تو اب ظاہر موجود ہیں، ساری دنیا جانتے. کچھ 6 بجے سنا، پہلے انہوں نے ایک دفعہ پڑھ دی. شائستہ زید خبریں پڑھ رہی تھی انگلش میں، تو اس نے ایک دفعہ پڑھ دی تھی، بعد میں انہوں نے منع کر دیا کہ نہ پڑھے. تو وہاں پھر اس کے بعد جو ہے سنا ہے کہ جب پولیس وہ تو سارے آن ریکارڈ موجود ہے، نیوز پیپرز میں ساری خبر موجود ہے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا. صحیح. یہ ساری جو ایونٹ ہے اس کو تو ہم نے ڈسکس کیا. تھوڑا سا اس کا جو پوسٹ وہ ہے، کیا اس کے کوئی اثرات آپ پر بھی آئے جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نہیں، میں نیکسٹ ڈے جب اپنی ڈیوٹی پر گیا تو میں نے وہاں سے فون کیا. تو وہاں ایک کیپٹن صاحب تھے، تو میں نے کہا جی میں اس طرح میں کہتے آپ آ جائیں ڈیوٹی پہ. اٹ واز اے نارمل. اگلے دن بھی اسی طریقے سے آپ آن اسکرین تھے؟ بالکل آن اسکرین گیا، نارمل، کوئی وہاں کوئی پرابلم نہیں، بالکل نارمل سچویشن تھی. اچھا. ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی مطلب ایسی کوئی بات ہوگی، نارمل تھا پی ٹی وی. لیکن کیا اس جیسے آپ نے کہا کہ میرپور آپ گئے تو وہاں آپ کو ریکگنائز کیا گیا، تو کیا اور باقی جگہوں پہ بھی لوگوں نے آپ کو؟ یقیناً ہر جگہ حیران ہوئے ہوں گے. اس میں دلچسپ بات ہے کہ میں 5 بجے کشمیری نیوز پڑھتا تھا کشمیری لینگویج میں. تو اب وہ جو سننے والے تھے یار آج یہ کیا ہو گیا کہ ایک دم پہلے انہوں نے اردو میں شروع کر دی. تو یہ تھوڑا سا لوگوں کو اس میں تجسس ہوا کہ
تو ایک ہی زبان اس وقت کشمیری جو ہے نا وہ پی ٹی وی پہ چلتی تھی علاقائی طور پر، تو اس وجہ سے بھی وہ ایک عجیب سا تھا، اس میں لوگوں کو بڑا تجسس ہوا. اور آپ نے یہ بھی جو ہے وہ بتایا کہ آپ کی وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ ایک بڑی مختصر سی ریکارڈنگ ہے، 30-35 سیکنڈ کی غالباً، جس میں آپ نے یہ سارا بلیٹن پڑھا اور یہ مکمل ہو گیا. تو یہ اس کی ریکارڈنگ کیا آپ نے پی ٹی وی کے آرکائیو سے لی؟ دلچسپ بات ہے کہ جب میں نے نیکسٹ ڈے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا تو ریکارڈنگ ہی نہیں ہو سکی. اچھا. پھر میں نے گھر آیا تو میرے بچوں نے کہا کہ ابو آج ہم نے آپ کی ریکارڈنگ کی ہے، یار دکھاؤ ذرا. تو انہوں نے دکھائی تو وہ دونوں بلیٹن، یہ جو اردو میں تھا اور کشمیری میں، وہ دونوں ریکارڈڈ ہیں میرے پاس. اچھا. جی، وہ اتفاق سے گھر والوں نے VCR، یہ بڑا اتفاق ہے، نارملی نہیں ہوتا کہ اسی دن وہ انہوں نے ریکارڈنگ کر لی. یہ تو یعنی ایک بڑی تاریخی خبر تھی، اور یہ ایک اتفاق کے ذریعے سے جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی. صحیح. اور یہ یعنی آپ کی پرسنل آرکائیو کے ذریعے سے اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا تھوڑا سا اگر ہم جو ہے وہ آپ کے پی ٹی وی کے سفر کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آن سکرین بھی جائیں، اور ظاہری بات ہے اس کے بعد چونکہ پرائیویٹ میڈیا کا ایک بوم آ گیا، تو پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اپرچونیٹی بھی ملی. اس سے پہلے تو شاید غالباً صرف پی ٹی وی ہی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا. تو آپ کا یہ پی ٹی وی کا سفر کیسے شروع ہوا، اور کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ، کیا پہلے اس سے پہلے بھی کسی پرومیننٹ پلیٹ فارم کے ساتھ ایفیلیٹڈ تھے؟ جی، میں اس سے پہلے ریڈیو پاکستان سے منسلک تھا، نیوز پڑھتا تھا. بہت ینگ ایج میں نے 18 سال کی عمر میں نیوز ریڈنگ اور شروع کی تھی. یہیں اسلام آباد؟ جی، اسلام آباد سے. ایک منٹ صرف، اگر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بلکہ اس سے پیچھے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا کشمیر سے، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ مائیگریٹڈ ہیں؟ جی، میرے پیرنٹ مائیگریٹڈ تھے، تو لیکن میری پیدائش اتفاق سے پاکستان میں ہی ہوئی ہے. اچھا. تو میں تو یہیں پہ سارا کچھ دیکھا، لیکن میں مقبوضہ کشمیر بھی جاتا رہا ہوں. اچھا. 3-4 دفعہ گیا ہوں ایز اے وزٹر، گھوما پھرا ہوں وہاں کے حالات واقعات دیکھیں. تو اب تقریباً کافی عرصہ ہو گیا، کیونکہ بہت زیادہ اسکرین پہ آ گیا تو کچھ شاید میرے لیے مشکلات ہوتی، تو میں پھر نہیں گیا وہاں. اچھا، آپ کی فیملی وہاں سے مائیگریٹڈ، اور پھر یہیں اسلام آباد میں آپ لوگ سیٹل ہوئے؟ بالکل، یہیں پنڈی میں. تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ 18 ایئرس کے بھی تھے، اور آپ نے ریڈیو میں، ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے لیے؟ جی، یہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جو اسلام آباد کا ہے، ریڈیو پاکستان ہے، اس کو جوائن کیا میں نے. اچھا. تو نیوز وہ پڑھتا رہا. پھر وہاں سے نیوز روم جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہوتا تھا اے بلاک میں، تو شفٹ ہوا اسلام آباد میں اپنی بلڈنگ میں، تو میں بھی یہاں شفٹ ہو گیا. صحیح. تو یہ 94 کی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نیوز روم، اپنی نیوز بنا رہے تھے. تو 3 پروڈیوسرز جو سینئر ترین تھے پی ٹی وی کے، احمد علی، حبیب الرحمان اور شاہد ککڑ، بڑے نامور پروڈیوسر تھے اپنے دور کے، لوگ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح. تو یہ وہاں آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں ایک نیوز کاسٹر چاہیے، کیونکہ صبح ہم نے ایک کشمیر میگزین پروگرام شروع کرنا ہے، تو اس کے لیے اینکر نیوز کاسٹر چاہیے. تو اب میرے ذہن میں تھا کہ ایک پی ٹی وی ہے، اور وہاں تو شاید بہت بڑی سفارشوں سے یہ چلتے ہوں گے لوگ کہاں. تو میں نے ٹوٹلی ریفیوز کر دی، یار نہیں. اب وہ اتنے مایوس تھے کہ صبح، کیونکہ چلانا بھی تھا پروگرام، بیٹھے رہے آدھا گھنٹہ میرے پاس. پھر مجھے یوں سمجھیے کہ میں نے کہا یار ابھی دیکھیے یہ بھی غلط ہے کہ بیچارے آئے ہیں مجھے. میں نے کہا جی چلتے ہیں، میں آڈیشن دے کے. تو اب یہ سینئر ترین پروڈیوسرز ہیں، میں نے ایک کاغذ سے نمبر لکھا اپنا فون کا. میں نے کہا جی یہ فون نمبر ہے، اگر مجھے آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو بلا لیجیے. وہ مجھے بڑی ایسی نظروں سے کہ یار لوگ تو پی ٹی وی کے لیے مرتے ہیں کہ ہاں ہم آئیں، انٹری ہوں ان کو، یہ اتنی بے رخی سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا شاید وہاں ایک بہت بڑی لمبی لائن لگی تھی، سب کو کوئی نہ کوئی سپورٹ بھی کر رہا تھا. تو میں نے کہا شاید مشکل ہی ہے. لیکن میں نے جو اپنی قابلیت تھی، تو خاص کر یہ فیس کا مسئلہ وہ سالو ہو گیا. باقی تو وائس کے حساب سے تو میں ٹھیک تھا، بہت عرصے سے نیوز پڑھ رہا تھا. تو میرے خیال میں کوئی 10 منٹ گزرے گے، میں وہاں سے پھر واپس ریڈیو آیا. تو انہوں نے کہا جی آ جائیں، صبح آپ کی ریکارڈنگ ہوگی. تو یوں جو ہے وہ سلسلہ پی ٹی وی سے میرا شروع ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ نیوز سیکشن سے باقاعدہ نیوز شروع ہو گئی کشمیری میں. تو پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ سنبھال لیں ایز ایڈیٹر، پروڈیوسر، اینکر. تو وہ پھر میں اکیلا پہلے شروع میں سارا ہی کرتا رہا ہفتہ بھر.
پھر وہ لوگوں کو بھی میں نے سلیکٹ کیا نیوز کاسٹرز، تو وہ بھی چلتے رہے اور آخری وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ پی ٹی وی کے ساتھ آپ کا سفر جو ہے وہ کب تک رہا؟ 2012 تک رہا۔ صحیح۔ کانٹریکٹ تھا ظاہر ہے وہ، اس کے بعد میرا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہوا تو یہ جو کشمیری کا سلسلہ یہ کیا ابھی بھی وہاں؟ جی ابھی بھی چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے اتفاق کی بات ہے کہ میں نے اپنے خطے کی 4 زبانوں کو پی ٹی وی سے متعارف کروایا۔ پہلے کشمیری تو ہو گئی تھی، پھر میں نے گوجری زبان کو بھی کروایا، وہ بھی بلٹن چل رہے ہیں۔ پھر بلتی شینا یہ بھی 47 میں پارٹ آف کشمیر تھے۔ ان دونوں کی لینگویجز کے لیے بھی میں نے کسی نہ کسی طرح کوششیں کر کے ان کو، تو اس وقت یہ 4 اس کشمیر کی جو زبانیں ہیں وہ پی ٹی وی سے کم از کم 4-5 منٹ 6 منٹ کی وہ بلٹن جا رہے ہیں۔ اور یہ ڈپارٹمنٹ کی صورت میں ابھی بھی یہ وہاں پہ آپریشنل ہے؟ ٹھیک۔ تو اس وقت ابھی ظاہری بات ہے کہ آپ نے تقریباً 94 سے لے کر 2012 تک یعنی تقریباً کوئی 15-18 سال آپ نے پی ٹی وی کو دیے، تو ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد بھی ینگسٹرز آئے ہوں گے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی جا رہے ہیں، تو لوگوں کو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ جو نیوز کاسٹر بنیں یا ٹی وی کی اسکرین کے اوپر آئیں، تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گے اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اصل میں آپ کو سب سے پہلے تو میرے جو میں بہتر سمجھتا بہترین آپ نے اگر اینکر بننا ہے تو ریڈیو جوائن کریں۔ صحیح۔ ریڈیو میں آپ کو فری ماحول ملتا ہے، آزادانہ طور معرفی ہے، اسکرین کا نہیں دباؤ پریشر ہوتا، تو جب آپ کا 50% مارکس تو میں اس کو دیتا ہوں کہ آپ کی جو ہے نا وائس وہ ٹھیک ہو جائے، لفظوں پہ عبور آ جائے، کس پہ رکنا ہے، کس سے پڑھنا ہے، کس پہ زیادہ امپریشن دینا ہے، تو یہ چیزیں اگر آ گئیں تو اس کے بعد آپ کا فیس اسکرین کا مسئلہ ہے وہ کم از کم کافی حد تک ہو ہی جاتا ہے، تو میک اپ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو یہ چیزیں پھر وہ کور کر لیتے ہیں۔ تو لیکن محنت کی ضرورت ہے، آپ اپنی وائس آپ کی اگر تھوڑی بہت بھی اچھی ہے، اس کے بعد پریکٹس ہے، تو ریڈیو آپ کے لیے بہترین ہے کہ وہاں پہ آپ اس کو سٹارٹ کریں، پھر آگے آپ کسی ٹی وی چینل پہ آئیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کامیاب ترین رہیں گے، کیونکہ کانفیڈنس جو ہے نا آپ کا وائس کا وہ ہونا چاہیے۔ کانفیڈنس اب آ گیا تو پھر آپ جہاں مرضی بیٹھ جائیں۔ ہم شروع میں جب ریڈیو میں بیٹھتے تھے تو مائک دے کے تو پہلے تو ہم گھبراتے تھے، پھر جب ذہن میں لاتے تھے کہ یار دنیا سن رہی ہے، اس وقت پی ٹی وی بھی نہیں تھا، تو بڑا وہ ہوتا تھا لوگوں کو یار یہ تو ساری دنیا سن رہی ہے، تو لیکن وہ پھر آہستہ آہستہ وہ سب نکل گئے، تو یہ چیزیں ذہن سے نکال کر ٹھیک ہے یار دیکھتا ہے نہ دیکھے، لیکن اب تو گھر گھر چینل کھل گئے ہیں، آپ یوٹیوب کے چینل دیکھ لیں، وہ چیزیں بھی نہیں۔ ٹھیک، بس آخری چیز میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک زمانے میں ظاہری بات ہے جب ریڈیو اور پھر پی ٹی وی بھی اس میں ایک اسٹینڈرڈ تھا، اور اب تو جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت سارے ادارے اور بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، لوگوں کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ہیں، تو کیا ڈفرینس ابھی آپ دیکھتے ہیں اس زمانے کو لے کر، آپ کا جو پیریڈ تھا اور اس میں اور آج میں؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ہمارے دور میں بلکہ 2005 میں تقریباً یہ باقی چینلز کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں تک بھی کافی بہت اچھے پروگرام ہوتے تھے پی ٹی وی کی۔ آپ کو یہاں میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ میں انڈیا گیا تو وہاں میں ریڈیو اسٹیشن سری نگر گیا، تو وہ سارا گھوما پھرا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو وہ انہوں نے مجھے کہا جی آپ کا ریڈیو تو کمزور ہے لیکن آپ کا پی ٹی وی بہت اچھا ہے۔ میں کہا جی کیوں؟ کہتا آپ کے ڈرامے، ہمارا انڈیا کا کوئی چینل کا مقابلہ نہیں کر پاتا، آپ کا ٹی وی کے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں پی ٹی وی کے۔ تو یہ ایک دشمن ملک کے دشمن لوگ بھی اپریشیٹ کرتے تھے اس وقت، تو بہت اچھا معیار تھا خاص کر پی ٹی وی کے ڈراموں کا۔ آپ یوں ہی یہاں سے بارڈر کراس کرتے تھے تو لمبے لمبے بانس و پینٹینے ہوتے تھے اس وقت، تو وہ پاکستانی نشریات خاص کر ڈرامہ، چاہے وہ سری نگر تھا، چاہے امرتسر تھا یا جموں تھا، یہ پورے علاقے میں اینٹینس تھے۔ تو سری نگر میں جب میں پہنچا تو وہاں میرے ساتھ جو شادی میں تقریب میں بہت سارے لوگ اعلیٰ افسران بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے بھی کہا یار ہم تو کیسٹس بارڈر سے منگوا لیتے ہیں ڈراموں کی، وہ دیکھتے ہیں، سگنلز کہیں ملتے ہیں تو ہم کیسٹس منگوا کے ڈرام۔ تو وہ وقت ایسا تھا کہ واقعی پی ٹی وی ایک بہت ایک مضبوط ادارہ تھا، اور آج بھی جتنے بھی میں سمجھتا ہوں چینل ہیں وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں مختلف شعبوں میں، نیوز ہو، کرنٹ افیئر ہو، تو وہ بھی وہیں سے ہی آئے ہیں، انہیں کے جو مرہون میں نے تو سارے چینل جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ کمپٹیشن کا دور ہے،
تو اب تو ظاہر ہے پرائیویٹ چینل بھی بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. 12 اکتوبر 1999 کو ہم نے آج ریکال کرنے کی کوشش کی آپ کے لیے، اور اس کے ساتھ کچھ پی ٹی وی کی تاریخ پر بھی بات ہوئی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.